وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میں انجمن طلبہ قدیم مسجد اصلاح کے ذمہ داران کی شفقت کا احسان مند ہوں، ممنون. ساتھ ہی میں مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب، مولانا قاری اعجاز احمد اصلاحی صاحب اور اپنے دوست مولانا عاصم اصلاحی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی. حاضرین میں تشریف فرما میرے اساتذہ کرام، جیسا کہ میں دیکھ سکتا ہوں مولانا نسیم زئی اصلاحی صاحب، مولانا ابوالفیض اصلاحی مدنی صاحب، قاری اعجاز اصلاحی صاحب اور مولانا عبداللہ قاسمی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس محفل میں شریک ہیں. دائس پر تشریف فرما میرے اکابری، میں سب سے پہلے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ان کی موجودگی میں مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع ملا ہے اور ملے گا. ساتھ ہی میں آج کے صدر پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے صدارتی کلمات سے ہم محسوس ہوں گے. میں آج کے مبصرین ڈاکٹر علاؤالدین خان صاحب، صدر شعبہ تاریخ شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ، اور مولانا محمد عارف اصلاحی صاحب، استاد اور منتظم اقرا پبلک اسکول سرائے میر کا سپاس گزار ہوں کہ اب تو انہوں نے میرے محاضرے پر تنقیدی تبصرہ کرنے کے لیے حامی بھری. جیسا کہ ابھی ابو طلحہ صاحب فرما رہے تھے کہ آج کا جو موضوع ہے یہ کافی اہم موضوع ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے آج جو جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس موضوع سے روبرو وابستہ نہیں ہیں. سب کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ہے، خاص طور سے وہ افراد جو علمی دانشگاہوں سے، درسگاہوں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی مانوس موضوع ہے. جیسا کہ میں پہلے واضح کر دوں کہ ہمارے عہد میں یعنی اسلامی تعلیمی نظام اور اسلام کے مقصد تعلیم اور منہج تعلیم کی بڑھتی ہوئی معلومیت ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر چونکہ اس موضوع پر میری بہت زیادہ شدت نہیں، اس لیے واضح کرنا مناسب ہوگا کہ میں یہ مضمون مشرقی اور مغربی علوم کے مباحث کی تفریق پر نسبتاً زیادہ زور یا خصوصی زور نہ دیتے ہوئے صرف خالص اصلی علمی مواد کے مراجع و مصادر پر مبنی اس مضمون یا مقالے محاضرے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے کہ جدید اصلی تعلیم کے نقطۂ نظر سے ترتیب دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ذیلی طور پر مدرسے کی تعلیم کا بھی ذکر آئے گا، چونکہ تعلیمی درسگاہیں چاہے وہ مدارس ہوں چاہے وہ اسکول ہوں، کم و بیش ایک ہی طرح کے انتظامی اور دوسری طرح کا جو نظام ہے اس سے وابستہ ہے. میں اس محفل میں موجود اور بھی جو دوسرے مقامی اور باہر سے آئے مہمان ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کہ مختار مسعود کی زبان میں کہوں کہ قحط الرجال کے اس عہد میں ہمارے ماں باپ کی جو نسلیں ہوں گی ان کی جھولیوں میں ایسے نابغہ اساتذہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے محروم رہنے کا گلہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ خوش بختی ان طلباء کے دامن میں ضرور ہے جو یہاں موجود ہیں اور ہمارے اساتذہ سے کہ علم و دانش سے بہرور ہو رہے ہیں. اور میں اپنے لیے ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، تنظیم ذرا لمبی ہے مگر یہ کہنا مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری تھا اور یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، بہت ہی خوش نصیبی کی بات تھی کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا. مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری تھوڑی بہت کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے اساتذہ کی بہت ہی بے لوث اور بے غرض محبت اور ان کی شفقت، محنت سب کچھ شامل ہے. میں ذاتی طور پر اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم ان کے دست بستہ ان کے ہم سپاس گزار ہیں. دادا رکھے آبادہ ساقی تیری محفل کو. حاضرین، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے بات آ جائیں گے تو میں 9 بجے کی بات ختم کر لوں گا، امید ہے. اپنی بات اصل مقالہ یا اصل محاضرہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غالباً ہم لوگ ابھی دوم یا سوم میں تھے، 1999 یا 2000 کی بات ہے. مدرسے پہ ایک توسیع خطبہ ہوا تھا جس میں ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ ایک مشہور سائنسداں ہیں وہ تشریف لائے تھے.
انہوں نے سائنس کے موضوع پر اور تکنیک اور ایجادات پر انہوں نے خطبہ دیا تھا. چونکہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس وقت بہت باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، مگر کچھ باتیں انہوں نے جو کہی وہ ذہن میں نقش ہو گئی. ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ جب پہلی بار دنیا بھر کے سائنسدانوں کو، یعنی سائنسدانوں سے مراد یہاں ہے جو جو ٹیکنالوجی کے جو ماہرین تھے، ان کو جب بلایا گیا اور جب پہلی بار کمپیوٹر کا ایجاد ہوتا ہے تو اس میں، اس میٹنگ میں، اس ٹیم میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل تھے. تو پہلی بار جب کمپیوٹر کا ڈسپلے کیا گیا، اس کو نمایاں کیا گیا، تو کافی بڑی دیوار پہ بہت ہی بڑی اسکرین، جس ہال میں ہم لوگ بیٹھے تھے وہ کافی چوڑی دیوار کی، بتایا انہوں نے کہ تقریباً اتنی بڑی اسکرین کے اوپر کمپیوٹر کو پہلی بار چلایا گیا. پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1965 میں تو کمپیوٹر اتنا بڑا تھا، لیکن 2000 یعنی 21ویں صدی آتے ہی کمپیوٹر جو ہے یہ آپ کے ناخون پر آ جائے گا، اور اسی ناخون پر آئے ہوئے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا آج ہم لوگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، یا آپ اس کو جیسے بھی دیکھتے ہیں دیکھیں، اس پر ہم بات کرنے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوئے. کتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے، سوچنے کی بات ہے. میں ابھی مطالعہ ریسرچ دیکھ رہا تھا یہاں پہ آنے کے لیے، یہاں کی تیاری کے سلسلے میں دیکھ رہا تھا، سارے حوالے سے موجود ہیں. اس میں ایک صاحب نے بتایا کہ جتنی ترقی انسانی سماج نے، انسانی دنیا نے پچھلے 5000 سالوں میں کی ہے، اس سے کہیں تیز پچھلے 50 سالوں میں ترقی ہوئی. زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، سارے شعبہ جات میں بہت تیز رفتار، اتنی تیز رفتار ترقی ہوئی ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پر یہ میں مقالہ جب پڑھ رہا ہوں اس وقت، اور جو میں باتیں کہنے والا ہوں، یہ باتیں اگلے 10 منٹ کے بعد یہ بے معنی ہو جائیں گی اگر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ اس وقت تک اور بھی بہت ساری نئی باتیں ہو جائیں گی. تو میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے موضوعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مثبت اور منفی پہلو، یعنی افادیت اور نقصانات پر بات کی جائے، تو یہ ذرا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ امید کی جاتی ہے، میں یہاں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میرے اساتذہ نے اور انجمن طلبہ قدیم نے مجھ سے امید نہیں کی کہ کچھ متوازن تناسب کے ساتھ بات کی جائے، یعنی کچھ افادیت پر بات کر لی جائے، کچھ نقصانات پر بات کر لی جائے تو تھوڑا بیلنس ہو جائے گا. تو میں بیلنس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس پر تو اس کا قطعاً اطلاق نہیں ہوتا ہے. میں اگلی باتیں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر جو باتیں کہنے والا ہوں یا جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اس میں کچھ اسی طرح کی باتیں ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب سے آدھے گھنٹے تک میں کل ملا کے 4 حصوں میں اپنی بات کو رکھوں گا. پہلا حصہ جیسا کہ میں نے کہا کہ عصری تعلیم اور جدید فلسفہ تعلیم کی روشنی میں بات کروں گا میں، کیونکہ میری جو بنیادی تربیت ہے اس طرح سے، یعنی اعلیٰ تعلیمی نظام میں، وہ اسی موضوع پر، اسی طرح کے مضامین پر ہے، اس لیے میں زیادہ اسی پر بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور موضوع بھی سمجھتا ہوں اپنے لیے. وہ یہ کہ جو رسمی فلسفہ تعلیم ہے اس پر بات ہوگی، اور دوسرے حصے میں مختصر طور پہ میں تعلیم کے معاشرتی پہلو پر بات ہم کریں گے، اور تیسرے حصے میں آن لائن درس و تدریس کی ضرورت اور اس کے اثرات پر روشنی، اور آخری حصے میں مدارس کے جو تعلیمی نصاب ہے اس میں جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اس کا مختصر طور پر ذکر کیا گیا. جیسا کہ میں نے کہا، اس مضمون کا مرکزی پہلو جو ہے وہ تعلیم کے فلسفے اور تعلیمی نظام میں علم و صلاحیت کی حصولیابی کے مباحث اور اس کی تفصیل جو ہے اس مضمون کا محض ہے. موجودہ تعلیمی نظام میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، خاص طور سے کرونا وبا کے پیش نظر بہت ساری تبدیلیاں آئیں ہیں. ان تبدیلیوں کا ذاتی طور پر اور بہت ہی براہ راست جو اثر ہوا ہے وہ طلباء اور اساتذہ پر ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین پر اور پورے سماج میں تو ہوا ہی ہے. اس کا جو نفسیاتی اور جو اس کا معاشرتی پہلو ہے اس سے کیا اثرات ہیں، میں اس کو بیان کروں گا تھوڑا سا مختصر طور پہ، اور اثرات کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں کون سا عنصر زیادہ غالب ہے یا کس کے غالب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اس سلسلے میں تھوڑا گفتگو ہوگی. ذاتی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی تھوڑی بہت جو میرا جو تجربہ ہے اور جو میں نے تھوڑی بہت اس سلسلے میں جو بھی پڑھائی کی اور مشاہدے عمل میں جو چیزیں آئی ہیں، اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اصولی تعلیم پر آن لائن جو وسائل و ذرائع کا استعمال بہتری کی طرف لے جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پورے تعلیمی نظام کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے منضبط کرنے کی جو تیز تر کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے بے پا منفی اثرات مرتب ہوں گے.
یہی نہیں بلکہ جو فلسفہ تعلیم ہے، جو منہج تعلیم ہے، جو مقصد تعلیم ہے، اس کے تصورات میں بنیادی تبدیلیاں آئیں گی۔ بنیادی تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنیادی چھیڑ چھاڑ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، تبدیلیاں آئیں گی، لیکن چھیڑ چھاڑ زیادہ مناسب لفظ ہے، تو اس کا اطلاق مدارس پر بھی کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ البتہ مدارس کا جو طرز تعلیم ہے، اس میں جو روایتی آموزش کا جو طریقہ ہے، جو حکمت عملی ہے، اس میں اگر جو نئے طریقے ہیں، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کیا جائے تو معاشرتی طور پر تعلیمی اعتبار سے، ثقافتی اور سماجی اعتبار سے زیادہ بہتر نتائج آنے کے امکانات ہیں، اور ساتھ ہی جو بیرونی دنیا ہے اس سے ایک ہم آہنگی اور ربط پیدا ہونے کے بھی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اگلے 5 منٹ میں رسمی تعلیم اور اس کے فلسفے میں بیان کروں گا۔ میں بہت ہی مختصر طور پہ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال و جواب کے دوران اگر کچھ سوال آئیں گے تو ظاہر ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو جدید تعلیم، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو جدید تعلیمی فلسفہ ہے، اس کی روح سے اس کی تعلیم جو ہے ایک معاشرتی مظہر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے خاص طور سے تعلیمی نظام، جدید تعلیمی نظام میں رہ کر علم حاصل کیا ہے یا کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت اہمیت کہانی ہے۔ حالانکہ تعلیم اور اسکولنگ کے نظام میں فرق ہے، اور مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے کہ مارک ٹوائن ایک اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران کبھی بھی اپنی اسکولنگ کو آڑے نہیں آنے دیا، تو انہوں نے فرق واضح کیا تعلیم کا اور اسکولنگ کا۔ اسکولنگ جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک رسمی عمل ہے جہاں طے شدہ جو نصاب تعلیم کی مدد سے خاص قسم کا علم اور صلاحیتیں جو ہیں پیدا کی جاتی ہیں طلباء کے اندر، اور جس جگہ یہ علم اور صلاحیتیں بہم کی جاتی ہیں، پہنچائی جاتی ہیں، ایسی جگہ کو اسکول یا علمی دانشگاہ کہتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں جو بنیادی جو تعلیم ہے وہ خاص عمر تک لازمی ہے۔ خود ہندوستان کے اندر جو 2009 میں ایک قانون آیا، اس کو آپ حق تعلیم قانون کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 6 سے 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم جو سرکاری اسکول ہے ان کو دی جائے گی، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ یعنی بنیادی حق کا اس کو درجہ ملا ہے، اور جو ہمارے دستور کا جو دفعہ 21 ہے، اس 21 کی دفعہ کے اندر ترمیم کر کے 21A جو ہے اس کے اندر جو شکل الف ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ زندگی، اور میں تھوڑا سا ضمن ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1993 میں ایک انیکیشن کا ججمنٹ آیا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے بائبل اور قرآن مجید اور ویدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعلیم کیا تعلیم ہے، مطلب وہ زندگی کیا زندگی، اس کے اندر تعلیم نہیں ہو۔ اور اس فیصلے کے بعد کافی کوششیں ہوئی، اور آخر میں چل کے 2009 کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ قانون آتا ہے جس کو آپ حق کے تعلیم کا قانون جانتے ہیں، 2009 میں یہ آیا، اور اس کو فنڈامنٹل یعنی کہ بنیادی حق جو ہے ایک شہری کا ہے، یعنی اگر اس کے نہ ملنے کی شکل میں صورت میں ہم عدلیہ میں یا وہ انسان عدلیہ میں جا کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، اس کے لیے ریاست ہے، وہ ریاست اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ تو یہ بنیادی حق کی جو سب سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشیبل ہوتا ہے، یعنی اس کی جو ریاست ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر بنیادی تعلیم مفت اور لازمی ہے۔ بہرحال بہت سے ایسے ماہرین بھی ہیں جنہوں نے اس رسمی تعلیم کے نقصانات کا بھی ذکر کیا ہے، بہت ہی وہ فلسفیانہ باتیں ہیں، میں اس ذکر میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹی کلاسز کے ہیں، مگر میں صرف اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رسمی تعلیم کے نظام کے اور رسمی تعلیم کا جو پورا نصاب ہے اس کے جو منفی پہلو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بذات خود تعلیمی نصاب کے اندر کوئی ایسی اندرونی خصوصیت موجود ہے کہ جو نقصان دہ ہے، بلکہ اس کا استعمال کون لوگ کر رہے ہیں، کن کے اختیار میں پورا تعلیمی نظام ہے، اس اعتبار سے وہ اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے تئیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات کہی کہ رسمی تعلیم کے اپنے نقصانات ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، جدید تعلیم ایک ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا ہے ایک بہت ہی لازمی حصہ کے ادارے کے طور پر دیکھتے ہیں، جو زندگی کے جو دوسرے شعبہ جات ہیں جیسے کہ سیاسیات اور معاشیات اور ثقافت اور دوسرے اور دیگر جو شعبے آپ دیکھتے ہیں ان سے زندگی سے باہم مربوط ہے، اور کچھ بنیادی سوال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے گی، کون اس کے خرچ کو برداشت کرے گا، کیا ریاست جو ہے وہ ٹیکس کا اکٹھا کر کے اپنے شہریوں کو مفت تعلیم یا کم پیسوں میں تعلیم فراہم کرے گی، یا اس کا ذمہ پورے طور پر عوام کے سر پر ہوگا، کس قسم کی تعلیم فراہم کی جائے گی، سیکولر جدید تعلیم فراہم کی جائے گی، یا ایک ریاست کا کوئی مذہب ہوگا، مذہبی تعلیم فراہم کی جائے گی،
کیا تعلیمی نصاب میں سیاسیات اور معاشیات، ریاضی، سائنس، مذہبی علوم جو ہے علم فلکیات ہیں، جو دوسرے اور علوم ہیں ان کی تعلیم دی جائے گی؟ کیا سماجی غیر برابری اور جو ہے وہ جو صنف ذات علاقے اس کی تفریق کیے بغیر تمام شہریوں کو تعلیم دی جائے گی؟ کیا امیر لوگ امیر اسکولوں میں پڑھیں گے اور جو غریب بچے ہیں بچیاں ہیں وہ غریب اسکولوں میں پڑھیں گے؟ یہ کچھ بنیادی سوال ہیں جو اس جدید تعلیمی نظام سے جن کا تعلق ہے۔ تو آج جو موضوع ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہ چونکہ میں کہنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ کے ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، شاید اس سے مشکل دور ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور ہر اعتبار سے مشکل دور ہے۔ ہم نے جیسا کہ ذکر ہوا کورونا وبا کے درمیان ہم نے تقریباً تمام نے اپنے بہت ہی قریبی افراد کو اور کھویا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا جو صحت کا جو نظام ہے، اس صحت کے نظام کی جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو خرابی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے جو اسپتال کے کمرے میں لوگوں نے دم توڑ دیا آکسیجن کے بغیر وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ہی ڈراؤنی اور بہت ہی یاد نہ کرنے والی باتیں ہیں، لیکن یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ اس سے سیکھا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس وقت دہراتی ہے خاص طور پر جب اس سے سیکھا نہیں جاتا، اس سے کوئی سبق نہیں لیا جاتا، اس لیے یاد کرنا ان تمام باتوں کو ضروری ہے۔ اب اس پورے مرحلے میں میں نے یہ بات کہی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ پوری جو آن لائن کا جو تعلیمی نظام جو ہے ہمارے ملک کے اندر نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر آیا، اس پر تھوڑی بات کی جائے کہ کس پالیسی کے کس ذہنیت کے تحت یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آج موجود ہیں، اور اتنی زبردست طریقے سے موجود ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو تاش کے پتے کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ تو میں ڈرانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی منفی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی مایوسی پھیلانے والی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی جنہیں ہمیں ضرورت ہے، اور صرف سوچنے کی ضرورت نہیں بلکہ بہت ہی تنقیدی نظر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور منطقی اعتبار سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو ہماری تربیت ہے کہ منطقی طریقے سے اور کسی بھی موضوع کو اور مسئلے کو کیسے دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے گی، ہمارے اساتذہ کی مہربانی ہے اور ان کی ہی تربیت کا حصہ ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے تعلیم جو ہمارا جدید تعلیمی نصاب ہے وہ ہماری ذاتی زندگی سے اور ہماری معاشرتی زندگی سے اس کا تعلق ہے، مگر یہ جتنا ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق عوامی زندگی سے بھی۔ تو ایک بار ہم ذرا تعلیم کے فلسفے کو پھر سے تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ ایک امریکی ماہر تعلیم ہے، بہت ہی دلچسپ کام ہے ان کا، جان ڈوی، انہوں نے کہا کہ تعلیم کا کام یہ ہے کہ وہ فرد کو اس کی محدود دنیا سے نکال کر جو کائنات کی جو لامحدود دنیا ہے اس کے اسرار و رموز کو کھولنے کے لیے تعلیم کا جو پورا نظام ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، اور یہ وہ بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نرسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی کی تعلیم تک کھری اترتی ہے، اور تعلیمی پورے نظام میں یہی فلسفہ جو ہے، اسی کا جو پورا تانا بانا ہے وہ تعلیمی نظام میں رکھا جاتا ہے۔ تو اب جو میں بہت ہی بالکل بلا واسطہ اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فلسفہ تعلیم میں سب سے بنیادی سوال ہے، 3-4 کچھ سوال ہے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے ایک بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں کہ تعلیم جو باتیں ہم نے کہی، جان ڈوی کی جیسے بات کا میں نے ذکر کیا کہ طلباء کو یا انسان کو اس کی محدود دنیا سے نکال کر جو کائنات کی پھیلی ہوئی لامحدود دنیا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، تدبر کیا جائے اور فکر کیا جائے، اس کائنات کی تصویر کے حوالے سے بات کی جائے۔ سوال یہ کیسے پڑھایا جانا چاہیے، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ فلسفہ تعلیم، جدید فلسفہ تعلیم اس کا ایک بنیادی سوال کہ کیسے پڑھایا جانا چاہیے، اور اس کو اگر ہم آف لائن اور آن لائن تعلیمی نظام کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ نہیں کروں۔ تو سیکھنے کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ طالب علم کو سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پہلا فلسفہ تو یہ ہے، سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو سیکھنے کے لیے تیار ہونے کا مطلب کیا ہوا، اس میں بہت ہی محنت درکار ہے، اس میں ایک نصاب ہے، اس میں تعلیمی حکمت عملی ہے، ماحول ہے، اور ایک طبعی ماحول ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور جب یہ یعنی کہ جو تیاری ہے، جو سیکھنے کی جو تیاری ہے، اس تیاری میں ظاہر ہے کہ نصاب کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں کہ نصاب اس طلباء کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اسی کی ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کو 2 پہلوؤں پر اس پر دھیان ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک علم ہے، اور دوسرا ہے اس علم سے جڑا ہوا یا اس سے تعلق اس کا براہ راست ہے، صلاحیتیں ہیں، کچھ مہارتیں ہیں۔ تو علم اور مہارت یہ 2 ایسے پہلو ہیں جو جدید تعلیمی نظام یا کسی بھی تعلیمی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو تیاری جو سیکھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلی چیز وہ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے طلباء کو ہم تیار کریں،
اور جو بنیادی مہارت علم میں جیسے کہ کہا کہ تو شروعاتی دور میں ہم علم اور مہارت کی بہت تفریق نہیں کر سکتے ہیں، مگر بنیادی مہارت جیسے مثال کے طور پر جو پڑھنے کی مہارت ہے، یا جو لکھنے کی مہارت ہے، یا سننے کی جو مہارت ہے، یا جو تصور کرنے کی امیجنیشن کی مہارت، کیوں یہ مہارتیں ہیں، کچھ صلاحیتیں ہیں. یہ صلاحیتیں بظاہر ہم کو چونکہ سماج میں رہتے ہوئے آسانی سے مل جاتی ہیں، مگر یہ تعلیمی فلسفے میں یہ کافی اہمیت رکھتی ہیں. اس کے لیے چونکہ ایک مشکل عمل ہے، ایک بہت ہی خاص قسم کا ماحول چاہیے. اس کے لیے ایک طبعی ماحول چاہیے. اس میں اجتماعی سرگرمیاں ہوتی ہیں، انفرادی سرگرمیاں ہوتی ہیں، طلباء ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو بغیر سرگرمیوں کے اور مشق کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت مشکل عمل ہے، اور اس مشکل علمی عمل کو اگر ہم جس طریقے سے ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اتنے آسان طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو اس پر تھوڑے بہت سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور جو واجب سوالات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آن لائن طریقہ کار میں جو لکھنے کی اور جو بولنے کی، پڑھنے کی، تجربہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ ہم مکمل طور پر نہیں کر سکتے. اور اگر ہم چونکہ اب ہمارے لیے مجبوری بھی ہے، چونکہ ابھی باقاعدہ طور پر ہمارے ملک کے اندر ایک پالیسی آئی ہے 2020 کی جو نئی قومی تعلیمی پالیسی ہے، چونکہ میں اس مضمون سے وابستہ بھی ہوں، میں اپنے یونیورسٹی میں یہ پرچہ پڑھاتا بھی ہوں، یعنی اسکولی تعلیم پر اور پالیسی پر وغیرہ وغیرہ پہ میرا کام بھی ہے، تو اس کو میں نے بہت گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کی اور بہت ہی اچھے دل کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کی، اور سوچا کہ میں نے کچھ اس کے اندر سے اچھی باتیں نکالوں، مگر مجھے افسوس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پورا آن لائن کا جو نظام ہے، جو نظم ہے، جو تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا ہمارے ملک کے اندر، اس کے پیچھے دیکھیے 2020 میں جب وہ تعلیمی پالیسی ہماری جو نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بالکل عین اس وقت میں آئی جب ہم بالکل کورونا وائرس کے اس وبا سے دور سے گزر رہے تھے، اسی دوران اس کو متعارف کیا گیا. تو اس کا کافی گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ کو حیرانی ہوگی جان کے کہ جب وہ اس میں کافی 2014 سے لے کے 2020 تک کچھ 6 سالوں تک لگاتار اس میں مشاورت کا کام ہوا ہے. اور پہلی بار مجھے لگتا ہے، یعنی میری ناقص رائے اور ناقص علم کے اعتبار سے، پہلی بار دنیا میں کوئی ایسی تعلیمی پالیسی آئی ہے جس میں اتنی زبردست، یعنی تمام شہریوں کا پارٹیسپیشن، یعنی ان کے اشتراک کو، ان کی حصے داری کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کئی ہزار کنسلٹیشنز کیے گئے اور 6 سالوں تک یہ چلے، اور ایک مسودے کے بعد دوسرا مسودہ آتا گیا، اور جو بالآخر جو فائنل، یعنی جو آخری مسودہ جس کو پالیسی کی شکل میں ہمارے پاس آیا، تو جس سے پہلے کا مسودہ ہے اس کے اندر آن لائن کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسی پالیسی ہمارے سامنے آتی ہے تقریباً 50 بار اس کے اندر آن لائن لفظ کا استعمال کیا گیا، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا، اس کے اندر ایسے بہت ڈیٹا سائنس کا استعمال کیا گیا. میں تھوڑا سا مطلب جسے ہم کہتے ہیں تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آگے کہ ہماری جو زمینی حقیقت ہے ہندوستان کی، اس زمینی حقیقت کے ساتھ کیسے یہ تعلیمی پالیسی بالکل بھی ہمانگ نہیں ہے. بہرحال تو میں جملہ مترجہ کے طور پہ میں نے یہ بات کر دی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس جو تعلیمی نظام میں جس میں ہم صلاحیت اور وغیرہ بچوں کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سیکھنے کی تیاری اور سیکھنے کا ایک ماحول چاہیے. پہلی بات میں نے کہ دوسرا سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے علم کی اندرونی خوبی یا قدر، اس کو ہم کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، یعنی کہ اس کا تعلق صحیح علم اور غلط علم سے ہے، یعنی حق اور باطل جسے اگر ہم اپنی زبان میں کہیں وہ ہے. کیا ہے صحیح علم اور کیا ہے غلط علم؟ کون سے علم کو ترویج اور تشہیر ملے گی اور کون سا علم پیچھے رہ جائے گا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی بڑی پورا ایک نظام ہے جو کار فرما ہے. اور سوالات بہت سارے ہیں کہ کیا جو تعلیمی نظام ہے وہ والدین اور عوام کی جو خواہشات ہیں ان سے طے پاتا ہے، یا تعلیمی نصاب ریاست سے طے پاتا ہے، یا تعلیمی نصاب منتظمین طے کرتے ہیں؟ کون ہے جو تعلیمی نصاب طے کرتے ہیں؟ یہ سب سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے بس ایسے ضمن ذکر کرتے ہوئے نکل رہے. کیا ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس کا تعلق سماجی حقیقتوں سے ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی نظام کا تعلق اس میں کس جو علم ہے اس میں کس سماج کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ کون سے طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے؟ کون سے طبقات ہیں جن کے علم کو پیش کیا جائے گا؟ کون لوگ ہوں گے جو علم کا اختراع کریں گے، اس کی تشکیل کریں گے؟ یہ سب سوالات ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. مگر یہ سارے سوالات جو ہیں جس کی میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے اور کوشش کر رہا ہوں کہنے کی، یعنی یہ جو تنقیدی تعمیری جو سوچ ہے، یہ جو سوالات ہیں، یہ جو مشق ہے، جو ذہنی مشق جسے ہم کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک انصاف پسند معاشرہ ہم طے کرنا چاہتے ہیں، اسے خواب دیکھتے ہیں، یہ سب بنیادی طور پر
ایک طبعی ماحول میں ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے کی چہار دیواری میں طے پاتا ہے. ہم سڑک پہ بیٹھ کر یا سڑک پہ چلتے ہوئے ہم فلسفہ تعلیم کی بات نہیں کر سکتے، شور میں نہیں کر سکتے. اس کے لیے سکون چاہیے، اس کے لیے ایک جگہ چاہیے، اس کے لیے لوگ چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، حرکات و سکنات کو مشاہدہ کرنا چاہیے. سیکھنے کا ایک لگاتار عمل ہے. اسی لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی کہاوتیں ہیں، ایسی حدیثیں بھی کہی جاتی ہیں کہ جو علم، جو ماں کی گود سے لے کے مہد سے لے کے لحد تک وغیرہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، اس کا مطلب اس کا تعلق لگاتار ہے علم کے سیکھنے سے. مگر جو رسمی تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر، خاص طور پر ایک ماحول میں، ایک طبعی ماحول میں دی جاتی ہے. اگلے حصے میں تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ ایک فریم ورک ہے جس کے تحت میں بات کروں گا کہ تعلیم کے اقدار کیا ہیں، تعلیمی نتائج اور تعلیمی پروسیس کیا ہے. تھوڑی سی بات کر لوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. تو سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو جیسا کہ میں نے کہا مصروف کیا جائے، ان کی شمولیت ہونی چاہیے، یعنی بچے خوش ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. آخری بات اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ کہ کفایت شعاری یعنی کاسٹ افیکٹونیس ایک چیز ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہے تعلیم کے سلسلے میں. اور یہ کیا یعنی کہ طلباء کا بھی کم وقت خرچ ہو، پیسے کم خرچ ہوں، وسائل کم خرچ ہوں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے، یعنی کم میں زیادہ علم حاصل کیا جائے. یہ ایک تعلیم کے اس بطور جس میں کہہ رہا کہ تعلیمی جو اقدار ہے اس میں شامل ہے. اور یہی وہ دلیل ہے، یعنی یہی وہ نقطہ ہے جسے دلیل بنایا گیا ہے، اور دلیل بہت زبردست طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ کم سے کم پیسے خرچ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی ہو سکتی ہے. یہ ایک جگہ بیٹھے آپ پوری دنیا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہی وہ نقطہ ہے جس کو دلیل بار بار دی جاتی ہے. دوسری بات، تعلیمی نتائج کے اعتبار سے ہم تعلیم کے عمل کو، سلسلے کو دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ تعلیمی معیار، یعنی جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے، یعنی تعلیمی معیار کیا ہے، یہ اس پر ہم لوگ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور طالب علم کی جس کا سیدھا تعلق اس سے طالب علم کے سیکھنے سے ہے، اور بطور سیکھنے جس کا جو نتیجہ ہے، اس نتیجے کے عمل میں کیا اس کے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، اس کا ہم امتحان لیتے ہیں، اس کا انداز قدر یا تعین قدر کرتے ہیں. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی جو معیار ہے وہ بلند ہے، بہتر، یعنی کیا طلباء ہماری چہار دیواری میں سیکھ رہے ہیں. تو سیکھنے کا، ایسا کہ میں نے کہا، اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے. تجربہ آپ آن لائن کتنا کر سکتے ہیں، اس تھوڑی سی بات میں آگے کروں گا. بہرحال تو سیکھنے کا مطلب صرف نہیں کسی ایک مضمون میں قابلیت پیدا کر لی جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر ریاضی میں آپ جوڑنا گھٹانا کر لیں، زبان میں کچھ مہارتیں آپ کی ہو جائیں کہ آپ لفظ لکھ سکیں، بول سکیں، پڑھ سکیں، سن سکیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے بھی، یعنی ہمارے جو آس پاس کی دنیا ہے، جو ہمارے سماجی رشتے ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی تمام زبردست جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ، سماجی حقیقتیں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جو وسائل کی تقسیم ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب میں جو طالب علم ہوتا ہے اس ماحول میں تعبیر کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، تطبیق کرتا ہے، استنباط کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اس ماحول میں پیدا ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا تعلق ظاہر ہے کہ اس سے ہے، یعنی جو ہم جس طرح کے روایتی طرز تعلیم میں ہی ممکن ہے، باقی کسی اور ملک میں فی الحال تو نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ تھوڑی سی آگے بتاؤں گا، بتا دیا ہوں ساتھ کے ساتھ. اور ایک آخری بات ہے کہ یہ تعلیمی مراحل جسے ہم کہتے ہیں، یعنی آزادانہ طور پر سیکھنے کی صلاحیت، یہ ایک ایسی ویلو ہے، قدر ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ تعلیم کا ایک بڑا معیار مانا جاتا ہے. اب سیدھے آتا ہوں اس موضوع کی طرف، یعنی موضوع کی ہی طرف ہوں میں، بس اسی کا ایک میں پس منظر بنانے کی کوشش کر رہا تھا. حالیہ دنوں میں بھی ایک مطالعہ دیکھ رہا تھا. امریکہ میں MIT کے ایک ماہر معاشیات ہیں ڈیوڈ ایٹکن، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ریسرچ کی ہے، تحقیق کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، اور اس میں انہوں نے فیس بک، امیزون اور بہت دوسری اور بڑی جو کمپنیز ہیں، ٹویٹر ہے، ان کے مالکان سے، ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، ان لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، اور بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور وہ باتیں دلچسپ دوسرے حصے کی. پہلی جو بات میں نے کی، اس طرح کی لگاتار تحقیقات اور سروے اس پورے دور میں ہوتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں پر ان کمپنیوں کو گھر بیٹھنے کی وجہ سے، یعنی جو ان کے جو ملازمین تھے اس میں نقصان پہنچا ہے، جو سب سے بڑا ان کمپنیوں کو نقصان پہنچا ہے وہ یہ کہ اس میں جو اختراع ہے، جو تخلیق ہے، جو مشاہدے کا ہے، جو پورا پہلو ہے، یہ پہلو مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں. اور ان کی جو منافع ہے اس کا صرف اس وجہ سے اور کہیں گھٹ گیا کیونکہ یہ گھر پہ بیٹھ کے وہ زیادہ سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ تخلیق نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی بہت ساری ایسی تحقیقیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تعلیم کا موسیقی کا تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. اور بس ایک
صاحب ہیں جنہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے تعلیم کے اعتبار سے. انہوں نے کہا کہ جس کو میں آن لائن تعلیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ باؤلز اینڈ گنٹیز ہیں, دو لوگ ہیں جنہوں نے بڑی دلچسپ امریکہ کے پس منظر میں کی. انہوں نے کہا کہ جو پورا تعلیمی نظام ہے وہ ریاست کے ذمے ہیں اور ایسے افراد کے, ایسے لوگوں کے ذمے ہیں جن کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر ہے, خاص قسم کا نظریہ ہے جو منافع پر چلنے والا نظریہ ہے. اس لیے اسکولوں میں اسی طرح کی تعلیم, اسی طرح کی صلاحیتیں, مہارتیں پروان چڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ طلبا, وہ بچیاں اسکول اور کالج سے باہر نکل کے ان کمپنیوں میں روزگار تلاش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو منافع پہنچا سکیں. اسکول کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے مزدوروں کی تیاری ہے. بہرحال یہ جیسا کہ میں نے کہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم کی اندرونی خوبی میں یا خرابی کوئی ہے, بلکہ اس کے استعمال سے اس کا تعلق ہے. اسی لیے آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن تعلیم یا تدریس کا جو پورا نظام ہے, اس کی وکالت کرنے والوں کو ہمیں ہمیشہ اس بازار کے اور تجارت کا جو پورا سلسلہ ہے اس نظام سے وابستہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اگر دیکھیں گے تو پس منظر سے کاٹ کر کسی ہم چیز کو دیکھیں گے وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, اس کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام میں یا اس پورے تعلیم میں آن لائن کا جو پورا انٹرنیٹ کا استعمال, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. اس کے بے شمار فائدے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ہم, جیسا کہ میں نے کہا, رسائی ایک بہت ہی بڑا پہلو ہے, یعنی کہ ایکسس جسے ہم کہتے ہیں, رسائی آسان ہو گئی ہے. وہ طلبا, وہ بچیاں جو گاؤں کے بہت ہی پچھڑے علاقوں میں ہیں, جو بچیاں ہیں جو عام طور پر کالج یونیورسٹی میں نہیں جا سکتی ہیں, ان کے لیے بھی ایسے مواقع کھل گئے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, اس کے لیے ہم ایک مصالحت ہمیں کرنی پڑے گی. مصالحت یہ کرنی پڑے گی کہ جو تعلیم کا جو میں بھی بتا رہا تھا, وہ جو فلسفہ تعلیم اور جو منہج تعلیم ہے, اس منہج تعلیم اور فلسفہ تعلیم کے ساتھ ہمیں مصالحت کرنی پڑے گی اور ہم کو اس کے جو سیکھنے کے جو لازمی جو لوازمات ہیں, جو اس کے پہلو ہیں, اس سے سمجھوتا کر کے ہمیں یہ مان لینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اس تعلیم سے کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت تک تو یہ بالکل بہتر ہے اس کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے اس کو بطور متبادل پیش کیا گیا ہے. اور ہماری آسانیاں بڑی ہیں, مجھے اس میں کوئی کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہم پورے ماحول میں ابھی دیکھ رہے ہیں, تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو زمینی حقیقت ہے ہمارے ملک کی, اس زمینی حقیقت میں اور جو ہماری یہ تعلیمی پالیسی ہے, اس کے اندر آن لائن کا اتنا شور شرابہ ہے, اس کے درمیان ایک بہت ہی تضاد ہے. تضاد یہ ہے, ابھی حالیہ دنوں میں آپ لوگ واقف ہوں گے, مجھے لگتا ہے گلوبل جو دو ابھی رپورٹیں آئی ہیں اور ہر سال آتی ہیں, وہ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے لیے آتی ہیں. آپ جانتے ہوں گے جو انسانی ترقی کا اشاریہ ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, ابھی جو سال رواں کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, ہندوستان اس میں 192 جو ممالک ہیں اس کے اندر اس کا مقام 132ویں نمبر پر ہے. اور جو دوسرا ایک اشاریہ جو بالکل حال فی الحال میں 2022 میں آیا, اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ہنگر انڈیکس کہتے ہیں, یعنی جو بھوک کا عالمی اشاریہ ہے, اس میں ہندوستان 100 کچھ ممالک میں سے 107ویں مقام پر, 121 غالباً 121 ممالک میں, میں ایک بار دیکھ لوں, غالباً جی 107ویں نمبر پہ ہے 121 ممالک میں ہمارا ملک. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان جیسے ملکوں سے بھی نیچے ہمارا جو بھوک کا جو اشاریہ ہے وہ نیچے ہے, اور جو تعلیم کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اور دونوں کے اندر یعنی جو انسانی ترقی کا جو اشاریہ ہے اور جو بھوک کا جو اشاریہ ہے, ان دونوں اشاریوں کے اندر تعلیم ایک بہت اہم پہلو ہے. جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر تعلیم کی بات کی گئی کہ اوسطاً تعلیم کتنی ہے اور کتنے سال کی ہے, یہ ایک بڑا پیمانہ ہے یہ ماننے کے لیے کہ ملک کتنی ترقی پر ہے. ایسے ہی جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, اس کے اندر یہ 4 خصوصیات ہیں جس میں بچوں سے متعلق, یعنی جو غذائیت, جو ناقص غذائیت کی وجہ سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, صلاحیتیں ان کی جو جسمانی اور جو نشو و نما ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے, اس سے اس کا تعلق ہے. تو یہ جو دونوں اشاریے ہیں جن کا بچوں اور تعلیم سے تعلق ہے, یہ ہمارے ملک کی حقیقت یہ ہے. یہ کوئی سروے, یہ آزادانہ طور پہ صرف سروے نہیں ہو رہے بلکہ پوری دنیا میں یہ سروے ہوتے ہیں, اور ہندوستان اس کے لیے بائنڈنگ اس کے اوپر یعنی اس کے فریضے میں شامل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت اور ضروری تعلیم فراہم کرے. ایسی صورتحال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ہمیں آن لائن تعلیم کے بارے میں جو بار بار ہمیں یہ کیسے شور سننے کو ملتا ہے وہ اسی لیے تضاد سے پر نظر آتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا
اور سب سے دلچسپ بات ہے، میں ایک اور تحقیق دیکھ رہا تھا، انل ستگوپال ایک صاحب ہیں جنہوں نے کہا، اور جن کا بہت اچھا کام ہے، اور وہ مسلمانوں کے حوالے سے کافی، پسماندہ طبقات کے حوالے سے کافی متحرک ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آن لائن تعلیم اور کا نظام ہے، اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پسماندہ طبقات پر ہے، جس میں مسلمان سر فہرست ہے. مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس سے آپ تمام لوگ واقف ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 کمیٹیاں ہیں جس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے جس نے کہا کہ مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو معاشی تعلیمی صورتحال ہے، وہ دلتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. دلچسپ بات کی پہلی بات. دوسری بات، حجر کمیٹی نے کہا کہ جو اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اور پھر انہوں نے پوری اسٹڈی کی، انہوں نے پورے تحقیق میں یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو تمام قومیں ہیں، جو مذہبی قومیں ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، دوسرے مذہب کے لوگ، ان تمام قوموں میں مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، اس میں ان کا انرولمنٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، یعنی جب وہ اپر پرائمری میں جاتے ہیں اور جیسے وہ مڈل تک پہنچتے ہیں، ہائی اسکول تک جاتے ہیں، اس کے بعد ہائر سیکنڈری تک جاتے ہیں اور گریجویشن یعنی اعلیٰ تعلیم تک، سب سے تیزی کے ساتھ گراف ان کا گرتا ہے. اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں اس کا ایک بالکل بلا واسطہ تعلق ہے، یعنی سیکھنے کا اور وسائل کے ساتھ اس کا تعلق. مسلمانوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجیں. جیسا کہ میں نے کہا، اس کو آپ ہمیشہ آن لائن کے اس پورے سلسلے میں جوڑ کے دیکھیے. مجھے چٹھی مل گئی ہے، 5 منٹ اور میرے پاس ہیں، بس میں اس 5 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ جو کیا ہم کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر تو نہیں پیش کر رہے ہیں اس حقیقت کو. ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ مایوسی ہے، بہت ہی زیادہ دقت ہے، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آن لائن ایجوکیشن کے اپنے فائدے ہیں. لیو وائگوسکی ایک روسی اسکالر ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر جو ہے جو موجودہ صلاحیت ہے اس کو، اور جو ان کی اصل صلاحیت ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک خلا ہے، ایک خلیج ہے. اس خلیج کو پر کرنے میں جو بصری اور جو دوسری طرح کی اشیاء امدادی ہوتی ہیں بہت دلچسپ، وہ ان سے تیزی کے ساتھ وہ اصل صلاحیت تک پہنچ سکتے ہیں. ایسا اس کا بالکل مطلب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تکنیک کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم تکنیک کا استعمال ضروری ہے، لیکن اگر ہم تکنیک کو ہی تعلیم سمجھ لیں گے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور ہم نہیں سمجھے جو زمینی صورتحال ہے وہ یہی ہے. آج ہم ایک ٹک ٹاک تعلیمی نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. یہ کہنے میں مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس آن لائن ایجوکیشن کے دور میں، جبکہ یہ بہت ہی خطرہ منڈلا رہا ہے ہماری روایتی طرز تعلیم میں، سوچنے کی صلاحیت، تنقید کرنے کی صلاحیت، ناقدانہ صلاحیت کی کمی ہوتی جائے گی. یہ اس کے پیچھے اس کا ایک جو سب سے خراب پہلو ہے وہ یہ. تو یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، دلیلیں بار بار دی جاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کا استعمال اس کو بہتر یا اچھا بناتا ہے. مثال کے طور پر ماچس کی تیلی کی ہم مثال دیں. بھائی ماچس کی تیلی سے آپ گھر بھی جلا سکتے ہیں، آپ آگ جلا سکتے ہیں اپنی ٹھنڈ کو بجھانے کے لیے، آپ کھانا پکانے کے لیے. لیکن ماچس کی تیلی کھانا پکانے کے لیے جلے گی یا کسی کا گھر جلانے کے لیے جلے گی؟ ماچس کی تیلی کی اندر کی خصوصیت اس کے اندر رکھی گئی ہے، اس کا کام جلانا ہے. میں صرف اتنی بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ اس دور میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تاریخ کے ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، بہت ہی مشکل وقت ہر اعتبار سے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. تھوڑا سا ذکر میں نے کیا سچر کمیٹی رپورٹ کا. رنگناتھ مشرا کمیشن ایک ہے، اس کی بھی دلچسپ سفارشات ہم دیکھ سکتے ہیں. آشوتوش وارشنے، آخری میں بس 2-3 منٹ اور. آشوتوش وارشنے ایک اسکالر، ماہر سیاسیات ہے، بہت اچھا کام ہے ان کا. حالیہ دنوں میں انہوں نے ہندوستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں، ان اقلیتوں پر جو ہونے والے ظلم و ستم ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی زبردست انہوں نے لیکچر دیا ہے اور کافی اچھا کام ہے ان کا کام. لیکن بنیادی طور پر فرقہ وارانہ فسادات اور ہندو مسلم تعلقات پر ہے. انہوں نے کہا کہ جس طریقے کی جو روایتی ہمارے یہاں فسادات ہوتے رہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں، اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے 21ویں صدی میں. بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا نیا موڑ کیا ہے؟ نیا موڑ یہ ہے اس کے اندر کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا جو ای کامرس ہے اور ای ایجوکیشن ہے، ای ایجوکیشن اور ای کامرس کی جو سب سے
بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کا براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ گھر میں بیٹھیے اور امیزون سے سامان منگوا لیجیے، گروفرز آ گئے ہیں، آپ سبزیاں اپنے گھر پہ آپ کے آ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ انسانوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی. باہر کے ملکوں میں تھا، ترقی یافتہ ممالک کے وہاں پر تھا، ہندوستان میں ایسا کی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک گلوبلائزیشن کا ایک دور ہے، اس میں امریکہ میں کچھ ہوتا ہے، یوروپ میں کچھ ہوتا ہے، تو اس کا اثر سیدھے ہمارے گاؤں میں پڑتا ہے. دلچسپ بات ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو جس گاؤں میں پانی نہیں ملے گا اس گاؤں میں آپ کو کوکا کولا اور پیپسی کی بوتلیں مل جائیں گی. ضیاء الدین سردار ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ثقافت ہے جسے آپ روک نہیں سکتے، ایک معاشی نظام ہے جسے آپ روک نہیں سکتے ہیں. ہم صرف صارف ہیں، تو ہم صرف صارف چیزوں کے نہیں ہیں، ہم خیالات کے بھی صارف ہیں. تو ہم ایک کنزیومر سوسائٹی کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں. تو معاشرے نے کہا کہ ای کامرس اور جو ای ایجوکیشن ہے اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے ملنا جلنا، لوگوں سبزی خریدنے کے بہانے ہم باہر نکلتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، وہ ہندو مسلمان آپس میں ملتے تھے. اب ٹی وی میں بیٹھ کے دن رات جو مباحثے ہو رہے ہیں، 24 گھنٹے خبر چلتی ہے. کمال کی بات ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے، بہت دنوں کی بات نہیں ہے، ایک BBC لندن سنا کرتے تھے ہم لوگ کہ کوئی ایک شام میں خبر آتی تھی اور وہی خبر ہوا کرتی تھی. آج کا اگلے دن کا اخبار آج بے معنی ہے صبح کے لیے، کیونکہ شام میں رات میں ساری خبریں پھیل چکی ہیں. ابھی اخبار کس کام کی ہے؟ وہ پرانی ہو گئی خبر. تو اب تو ہم کو ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ بہت ہی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے. کبھی بھی کہیں پر بھی فساد ہو سکتا ہے، کیونکہ تعصب، دقیانوسیت ایک دوسرے کے تئیں بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جس طرح کے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، یہ دور بہت ہی زبردست ہے ہر اعتبار سے. آخر میں ایک مقولہ ہے، وہ پڑھنا چاہوں گا، میں سنانا چاہوں گا. وہ نازی جرمنی کے حوالے سے ہے. یعنی آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، جو دوسری عالمی جنگ کے دوران جو جرمنی نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا، سب لوگ واقف ہیں. ایک اسکول کے ایک صدر مدرس نے ایک خط لکھا آنے کے بعد، ایک اپیل کی ہے. صدر خط بھی نہیں ہے، ایک اپیل ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک حراستی کیمپ میں رہ کر واپس لوٹا ہوں. میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے کاش وہ کوئی اور نہ دیکھے. گیس چیمبرز کو بے حد قابل انجینئرز نے بنایا، بچوں کو تعلیم یافتہ ماہرین طبیعیات نے زہر دیا، تربیت یافتہ نرسوں نے نوزائیدہ بچوں کا قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جان سے مارا. اس لیے مجھے تعلیم اور تعلیمی نظام پہ پورا شک ہے. میری آپ سے گزارش ہے، اساتذہ سے گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طلبہ کو بہتر انسان بنائیں. آپ شیطان صفت تعلیم یافتہ دماغی مریض اور اختراجی افراد تیار کرنے میں اپنی محنت خدا کے لیے صرف نہ کریں. پڑھ پانے، لکھ پانے، قواعد، تاریخ، ریاضی کی صلاحیت صرف اسی شرط پر اہم اور ضروری ہے کہ وہ آپ کے طلبہ کو انسان دوست بنا سکے. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. واللہ اعلم بالصواب.